بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد باب بیان العلم والظن وما یتصل بہما۔ علم و ظن اور ان دونوں کے جو متعلقات ہیں، ان کی جو قسمیں ہیں، ان کی جو تعریفات ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں وَنُقَدِّمُ عَلَى ذَلِكَ بَيَانَ الْحَدِّ۔ علم اور ظن کی تعریفات اور ان کے متعلقات اور ان کی قسموں کو ذکر کرنے سے پہلے ہم حد کو بیان کریں گے کہ الحد کسے کہتے ہیں۔ لِأَنَّ بِهِ يُعْرَفُ حَقِيقَةُ كُلِّ مَا نُرِيدُ ذِكْرَهُ انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم جن امور کو اور ان کی حقیقتوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ان تمام کا جاننا حد کے جاننے پر موقوف ہے، ان تمام کا جاننا حد کے جاننے پر موقوف ہے۔ والحد، وجہ کہ حد کسے کہتے ہیں؟ حد، الحد لغتاً المنع کے معنی میں آتا ہے، المنع روکنا، المنع روکنا۔ جو لوہے کو لوہا، حدید، لوہے کو کیا کہتے ہیں؟ حدید، اس میں بھی الحد کا مادہ آ گیا، تو لوہا چونکہ اپنے اندر دوسری چیز کو آنے سے روکتا ہے، اس لیے اس کو حدید کہا جاتا ہے۔ حداد، بواب کو کہا جاتا ہے، واچ مین کو، اس لیے کہ وہ باہر کے لوگوں کو بلا اجازت اندر جانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، حداد۔ تو الحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره، مقصود کو ایسے الفاظ سے تعبیر کرنا جو مقصود کو گھیر لے، وَيُحِيطُ بِهِ إِحَاطَةً، اور ایسا مقصود کا احاطہ کرے، تَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، کہ جو چیزیں مقصود نہیں ہیں وہ اندر آنے سے رک جائے، وَيَخْرُجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ، اور جو چیزیں مقصود ہے وہ باہر نکلنے سے رک جائے، غیر مقصود اندر نہ آئے اور جو مقصود ہے وہ باہر نہ چلا جائے، غیر مقصود اندر نہ آئے اور جو مقصود ہے وہ باہر نہ چلا جائے، اسے کہتے ہیں حد۔ تعریف، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تعریف کرنا، شناخت کرانا، انگریزی میں اسے ڈیفینیشن کہا جاتا ہے، ڈیفینیشن، تعریف، الحد۔ اس لیے کہ جب بھی کسی فن کی بولو یا کسی بھی چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے، شناخت کرائی جاتی ہے، تو شناخت ایسی ہونی چاہیے جو اس چیز پر مکمل حاوی ہو، وہ چیز اس سے نہ نکلے اور غیر چیز اس شناخت کے تحت داخل نہ ہو۔ گویا کہ شناخت یا تعریف جو ہے جامع اور مانع ہونا چاہیے۔ جامع کا مطلب اپنے افراد پر مشتمل، اور مانع کا مطلب یہ کہ جو اس کا فرد نہیں ہے اس کو باہر جانے سے منع کرے، روک لے، تو اسے کہتے ہیں جامع اور مانع ہونا، جامع اور مانع ہونا۔ وَمِنْ حُکْمِ الْحَدِّ أَنْ يَضْطَرِدَ وَيَنْعَكِسَ، اور حد کا حکم یہ ہے کہ حد جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو۔ وَيُوجَدُ الْمَحْدُودُ بِوُجُودِهِ، محدود اس کے پائے جانے سے پایا جائے، وَيُعْدَمُ بِعَدَمِهِ، اور وہ نہیں ہے تو محدود بھی نہیں، حد نہیں تو محدود بھی نہیں، حد ہے تو محدود ہے، حد ہے تو محدود ہے۔ جیسے مان لو نحو کی تعریف، صرف کی تعریف، علم ادب کی تعریف، یا علم حدیث کی تعریف، علم فقہ کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف، ایسے انداز میں کرنا کہ وہ پورا فن اس کے اندر آ جائے، اور جو اس فن سے متعلق نہیں ہے، جیسے علم اصول کی جب تعریف کی جائے تو اس میں ادب شامل نہیں ہونا چاہیے، ادب کی جب تعریف کی جائے تو اس میں
اصول نہیں شامل ہونا چاہیے، اصول فقہ نہیں شامل ہونا چاہیے۔ تو حد کا حکم یہ ہے کہ حد جامع ہو، جامع مطلب اپنے افراد کو سمیٹنے والی ہو، وینعکس اور مانع ہو، یعنی جو اس کا فرد نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کا فرد نہیں ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فقہ کی تعریف آپ نے پڑھی، العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ یہ اب دیکھیے ایسی تعریف ہے جو پورے علم فقہ پر حاوی ہے، اس لیے کہ فقہ میں ان مسائل اور ان احکام کو جانا جاتا ہے جو دلائل شریعہ سے اخذ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، مکتسب ہوتے ہیں۔ اب اس میں نحو کی کوئی چیز نہیں آ رہی، لیکن فقہ کے تمام مسائل اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ ہے حد۔ حد کا حکم یہ ہے کہ وہ جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو، ان یضطرد وینعکس۔ اب علم کی تعریف آگے کریں، فَأَمَّا الْعِلْمُ، علم کی تعریف، فَهُوَ مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، معلوم کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یہ علم ہے۔ مثلا کتاب کو کتاب کی حیثیت سے جاننا، کاپی کو قلم کو کاپی اور قلم ہونے کی حیثیت سے جاننا یہ علم ہے، اس لیے کہ جو اس کی حقیقت ہے اس حقیقت کے مطابق اب اس شے معلوم کو جان رہے ہیں، تو یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ معلوم کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یہ علم ہے۔ یہ تعریف ہے جمہور کی طرف سے۔ معتزلہ جو ایک فرقہ ہے، تو معتزلہ نے علم کی تعریف کی ہے، اپنے عقائد میں ان کی پوری شناخت پڑھی ہوگی کہ معتزلہ کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے علم کی تعریف کی ہے، هو اعتقاد الشیء علی ما هو به مع سکون النفس الیہ۔ علم کی تعریف انہوں نے لفظ اعتقاد سے کی ہے، اور معلوم کی جگہ لفظ شے کا استعمال کیا ہے، کہ کسی چیز کا اعتقاد رکھنا اس کی حقیقت کے مطابق، اور دل کو بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے، مع سکون النفس الیہ، دل کو بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تعریف کی ہے معتزلہ نے علم کی۔ امام شیرازی کہتے ہیں ھذا غیر صحیح، یہ امام شیرازی کا ریمارک ہے کہ معتزلہ کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ شرح اللمع میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ معتزلہ نے تعریف کے لیے لفظ اعتقاد کا استعمال کیا ہے، اور جمہور نے لفظ معرفت کا استعمال کیا۔ معرفت اور اعتقاد کے استعمال سے فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اعتقاد کی وجہ سے اس تعریف سے، علم کی تعریف سے اللہ کا علم خارج ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی طرف ہم لفظ اعتقاد کی نسبت نہیں کر سکتے، اللہ کو اعتقاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مخلوق کی طرف ہم لفظ اعتقاد کی نسبت کر سکتے ہیں۔ اور تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں علم خالق اور علم مخلوق دونوں شامل ہونا چاہیے، جو لفظ معرفت میں تو دونوں شامل ہے۔ دوسری وجہ کہ لفظ شے کا استعمال کیا ہے معتزلہ نے، جبکہ معلوم کا استعمال کیا ہے جمہور نے۔ شے کا اطلاق علم کلام والے، عقائد والے، اصول والے موجود چیزوں پر کرتے ہیں، جو چیزیں معدوم ہیں، ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، اس پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے معدوم چیزوں کا علم اس میں داخل نہیں ہے، جبکہ علم کی تعریف ایسی ہونی چاہیے جس میں موجود اور معدوم دونوں داخل ہونا چاہیے، موجود اور معدوم دونوں داخل ہونا چاہیے۔ اور تیسری خامی اس میں یہ ہے کہ معتزلہ نے اپنی تعریف میں مع سکون النفس الیہ یہ تعبیر استعمال کی ہے، مع سکون النفس، کہ دل کو بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے، دل کو بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے عامی کے اعتقاد سے یہ تعریف باطل ہو رہی ہے،
اس لیے کہ ایک عامی شخص، ایک جاہل شخص کسی چیز کو جان تو لیتا ہے، اعتقاد تو کر لیتا ہے کسی چیز کا، لیکن اس کا دل اس پر اطمینان مطمئن نہیں ہوتا، اس میں شش و پنج رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مزید معلومات مل جائے اس چیز کے بارے میں۔ فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم، اس لیے کہ اس میں اگر سکون آ بھی جائے تو عامی کے اعتقاد کو ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ اس اعتبار سے یہ تعریف تین اعتبار سے باطل ہے۔ لفظ اعتقاد کو انہوں نے استعمال کیا تو اللہ کا علم خارج ہو گیا، الشیء کا استعمال کیا تو معدوم چیزیں نکل گئی، مع سکون النفس الیہ کا استعمال کیا تو عامی کو بسا اوقات اطمینان ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اعتقاد کو علم کا نام نہیں دیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ تعریف میں خامی ہے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اب آگے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی دو قسم کی ہے، العلم ضربان۔